دو قسم کے خیمے تھے کربلا کے میدان میں. ایک خیمہ تھا جہاں 72 اللہ کے نیک بندے موجود تھے. ایک 22,000 کا لشکر تھا جس کے بھی خیمے لگے تھے. اب فرق کیا تھا؟ ادھر خیموں میں نماز ہوتی تھی، ادھر خیموں میں گانے باجے ہوتے تھے. ادھر خیموں میں تلاوت ہوتی تھی، ادھر خیموں میں شراب ہوتی تھی، رقص و سرور ہوتا تھا. غور کیجئے آج ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں. جو نمازیں پڑھ کر، درود پڑھ کر، تلاوت کر کے، عبادتیں کر کے دن اور رات گزارتا ہے، وہ تو گویا امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے طریقے پر ہے. مگر جو شرابیں پیتا ہے دیکھے وہ کس کا طریقہ ہے. ارے نام امام حسین کا لیتے ہو، کام یزیدیوں والا کرتے ہو. شراب پینے والا سوچے کہ یزید اور اس کے لشکر میں شراب پی جاتی تھی، کہلاتا پنجتن کا غلام ہوں اور کام یزیدیوں والے کر رہا ہوں. جوا کھیلنے والا، بے حیائی کرنے والا، بدکاری کرنے والا، ناچ گانے کی محفلیں سجانے والا سوچے ارے یہ کام تو کربلا میں یزیدیوں نے کیا تھا. یہ کربلا کا میدان مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے پنجتن پاک کے غلام کہلانے والوں، امام حسین کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتے. آپ کے خیموں کی بیویاں، پردہ دار بیویاں بھی نماز پڑھ رہی تھیں، حالانکہ ان کے سامنے بچے شہید ہو رہے تھے. مگر آج وہ تلواروں کے سائے میں نماز پڑھیں اور ہم پنکھوں کے نیچے نماز نہ پڑھیں. ہم قالین مسجدوں میں بچھے ہوں نماز نہ پڑھیں. مؤذن بلائے حی علی الفلاح حی علی الصلاح اور پنجتن پاک کا غلام کہلانے والا نماز میں مسجد کو نہ آئے. فجر اس لیے چلی جاتی ہے کہ رات کو تھک جاتا ہوں، ظہر اور عصر اور مغرب کاروبار میں ہوتا ہوں، نوکری پر ہوتا ہوں، اس لیے قضا ہو جاتی ہے. عشاء میں گھر آتا ہوں تو طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، گھبرایا ہوا تھکا ماندہ ہوتا ہوں، اس لیے عشاء چلی جاتی ہے. اے بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر میری اور آپ کی ملاقات محشر کے دن امام حسین سے ہو گئی، اور ہماری تمنا ہے کہ اہل بیت اطہار کا ہمیں محشر میں دیدار نصیب ہو، ان کے ساتھ ہی تو جنت میں جانا ہے. لیکن اگر امام حسین نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ ہم اور ہمارے قافلے والے تو کربلا میں تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھتے رہے اور تم زندگی میں نمازیں قضا کرتے رہے، کیا جواب دو گے؟ امام حسین نے اگر ایک سوال کر لیا کہ ہم نے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا سر کٹا دیا، تم نے دانا کے دین کی سر بلندی کے لیے کیا کیا؟ ہے کوئی جواب؟ ہم میں کئی تو ایسے ہوں گے جو دین کا نام بلند کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری وجہ سے اسلام کا نام برباد ہوتا ہے. مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، مگر آج مسلمان جھوٹ بول کر اسلام کو بدنام کر رہا ہے. مسلمان ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ملاوٹ کرنے والا سوچے کہ آج تمہاری ملاوٹ کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان ہیں جو دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ. ارے ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خون جو لگایا جاتا ہے مریض کو، اس خون میں ملاوٹ کی جا رہی ہے. ان کو مرنا نہیں ہے؟ ان ملاوٹ کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا؟ اے کربلا والوں کے غلام کہلانے والوں، امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں نے دین کا کام تو کوئی نہیں کیا، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، بے حیائی کر کے، بدکاری کر کے، چوریاں کر کے، ڈاکے مار کے، اغوا کر کے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا کے، لڑائی جھگڑے کر کے، زمینوں پہ قبضہ کر کے میں نے دین کو بدنام کیا ہے، میں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، میں نے مسلمانوں کے نام کو پامال کیا ہے. بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گے کربلا والوں کو؟ کیا ان کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی؟ کیا ان کے بغیر بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے دور رہ کر قیامت کے دن بچ پاؤ گے؟ ایسے کام کر لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب کل اہل بیت اطہار سے ملاقات ہو تو منہ دکھانے والا ہو، کچھ کر کے گیا ہوں. امام حسین کو تلاوت کا شوق کیسا تھا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جب وصال ہوا، آپ کے سر اقدس کو جب نیزے پر اٹھایا گیا تو امام حسین کا سر اقدس جو ہے وہ نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو. سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، وہ نیزے پر قرآن پڑھیں، ہم پورا سال قرآن نہ پڑھیں. پوچھیے اپنے آپ سے یہ غلامی سچی ہے؟ اب تو کہتے ہیں ہم نیاز بناتے امام حسین کی، بڑی اچھی بات ہے، بالکل نیاز بنانی چاہیے، کھچڑا بنائے بڑی اچھی بات ہے. مگر ستم ظریفی تو دیکھیں کہ کھچڑا بنانے والا بھی رات بھر گوٹا لگاتا ہے اور ساتھ گانے بج رہے ہوتے ہیں. امام حسین کی نیاز ہے اور یزیدی طریقہ چل رہا ہے.
استغفر اللہ ہیں. نیاز کھچڑا بنانے والے کتنے ہیں جو فجر کی نماز اس رات کو پڑھتے ہیں؟ ساری رات کھچڑا بنایا، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی. یہ کون سی غلامی امام حسین کی؟ ارے نیازی ہم ضرور ہیں مگر اس سے پہلے نمازی بنی ہیں. ہم نمازی ہوں گے تو نیاز کا مزہ بھی کچھ اور ہوگا. تو خدارا کربلا کے میدان سے یہ پیغام قبول کیجئے کہ تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے کام کرنا یہ حسینی طریقہ ہے. شراب پینا، بے حیائی کرنا، میوزک اور گانے باجے بجانا، اللہ والوں کو ناراض کرنا اور تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنا، یہ یزیدی لوگوں کا طریقہ ہے. طے آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ زندگی حسینی طریقے پر گزارنی ہے یا زندگی یزیدی طریقے پر گزارنی ہے. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ قیامت کے دن میرا ساتھ یزید کے ساتھ ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ بروز محشر جب اللہ رب العزت کے کرم سے اٹھیں تو امام حسین کے قافلے کے ساتھ اٹھیں، کربلا والوں کے غلاموں میں اٹھیں، آل رسول کے غلام بن جائیں. ارے ہم تو شجرے میں یہ شعر پڑھ پڑھ کر جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ اے اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. ارے میں تو پنجتن کی غلامی کی تمنا زندگی میں بھی کرتا رہا اور مرنے کے بعد بھی تمنا یہی ہے کہ اللہ محشر میں بھی اور جنت میں بھی سرکار کا خادم، سرکار کی آل کا خادم اور نوکر بنا لینا. کیونکہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اللہ یہ نوکری عطا کر دے، پھر کچھ اور نہیں چاہیے. لیکن یہ نوکری لینے کے لیے، ان کی رضا لینے کے لیے کچھ کام بھی تو ایسے کرنے ہوں گے.